الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا عممهم الله بالعذاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. هم الجبال فصل عنهم مصادمهم هم الجبال فصل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مستديم وسل حنينا وسل بدرا وسل أخدا وسل حنينا وسل بدرا وسل أخدا حصول خطف لهم أدهى من الوخم. مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمانا مرائی اعتقاد است. نہ گفتم این ز خود گفتم ز قرآن نہ گفتم این ز خود گفتم ز قرآن مرابر گفتہ حق اعتماد است. تمہیں اے غافلو پچھلا زمانہ بھی ہے یاد اپنا تمہیں اے غافلو پچھلا زمانہ بھی ہے یاد اپنا. وہ ذوق دین وہ جوش مذہب وہ شوق جہاد اپنا. وہ ایثار و خلوص باہمیوں اتحاد اپنا. وہ ایثار و خلوص باہمی وہ اتحاد اپنا. وہ نیکا مالیاں اپنی وہ حسن اعتقاد اپنا. مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ. جو تھوڑوں کا بھی آدھا سے کبھی دو چار ہو جانا جو تھوڑوں کا بھی آدھا سے کبھی دو چار ہو جانا. ہزاروں کے مقابل برسرے پہ کار ہو جانا. جو صف بندی سے لڑنا آہنی دیوار ہو جانا. جو صف بندی سے لڑنا آہنی دیوار ہو جانا. قیامت ہے تمہارا اب یہ حال زار ہو جانا. مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ
نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ رمضان المبارک کی آج 17 تاریخ اور 17 تاریخ اپنے اندر تاریخی حوالہ سے بہت کچھ سموئے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک کے اندر صرف روزہ، تزکیہ نفس، مواسات، ایثار اور ہمدردی ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو سن 2 ہجری رمضان المبارک کو اگر یاد کرے، جس دن اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جہاد میں کود پڑنے کے لیے بے قرار تھی، یہ ایسا لفظ میں بول گیا جو اس ملک میں بولنا جرم ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی اس جہاد میں کود پڑنے کے لیے بے قرار تھی۔ بادل گرج گرج کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے، ربا میدان جہاد میں ہمیں برسا دیجیے، اور انہیں اجازت مل گئی اور برسے اور خوب برسے، مٹی رو رو کے اللہ سے فریادیں کر رہی تھی، یا اللہ ہمیں بھی بدر کے میدان کا موقع عطا ہو جائے۔ آسمان اللہ سے مانگ رہے تھے، جنت بن سور کے اللہ سے درخواست کر رہی تھی، یا اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک خوبصورت مخلوق ہوں، یا اللہ میرے مکین اور باسیوں کو اور میدان جہاد کے اندر اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں کے لیے استقبال کی مجھے اجازت مل جائے، اور جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ حوریں پہلے آسمان پہ بن سور کے آئی ہیں اور اللہ سے درخواست کر رہی ہیں، یا اللہ ہمارے دولے، اللہ نے اعلان کر دیا یہ لو 14 دولے تمہارے لیے۔ جنت بھی پکار رہی، جہنم بھی خوب غیظ و غضب دکھا رہی ہے، وہ اللہ سے کہتی ہے یا اللہ اس جہاد میں میرا حصہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا 70 کا فیصلہ تیرے لیے ہو گیا ہے۔ اگر آپ ان نظاروں کو دیکھیں، ذرا غور کریں، کتاب الجہاد یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے ساتھ ہمارے دین ایمان کا تعلق ہے۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جب 13 سال کی مکی زندگی گزارنے کے بعد، ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، آج اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ آج تمہیں چھوٹ ہے، آج کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے تمہارے اوپر زیادتی کرتے تھے، تمہیں حکم یہ تھا کہ صبر کرو صبر کرو، تمہیں خوب مضبوط کرنا تھا، تیار کرنا تھا، جیسے کمہار اپنا برتن تیار کرنے کے بعد اسے آگ کی بھٹی میں رکھ دیتا ہے تاکہ اس کے اندر مضبوطی آئے۔ صحابہ کرام کو ان بھٹیوں سے گزار کر مضبوط کر دیا گیا۔ اب وہ وقت آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، کائنات نے وہ مناظر دیکھے کہ ایک طرف سپر پاور ہے، اس وقت کی سپر پاور مشرکین مکہ سے یاد رکھنا، ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی اور ان کے سامنے نہیں آتی تھی، اور کوئی بھی طاقت اس وقت تک اس سے لوگ جب تک ڈرتے رہے تو وہ سپر ہوتی ہے، جب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے تو وہ صفر ہو جاتی ہے۔
جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا گر جانتا ہو اس کے سامنے وہ طاقتیں صفر ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے دکھایا ہے، نہتوں کے ہاتھوں اسے صفر کر کے دکھایا، ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ 8 رمضان المبارک مدینہ طیبہ سے ایک لشکر روانہ ہوتا ہے، 313 افراد پر مشتمل یہ لشکر ہے، اور ایک روایت میں 319 بھی آتا ہے۔ یہ لشکر جا رہا ہے جس کے سپہ سالار ہیں، جس کے امیر ہیں، جس کے میر کارواں امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نکلتا ہے، وہاں سے روانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی تاریخ ہے۔ وہ مشرکین نے کہہ دیا تھا نا، حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کے سریے میں جو کافروں کے آدمی مارے گئے تو انہوں نے مل بیٹھ کے مشورہ کیا، وہ مسلمانوں کی جڑ کو کاٹنا چاہیے، مسلمانوں کی جڑ کاٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ IMF کا بینک ہونا چاہیے تاکہ ہم اسلحہ خرید سکیں، تاکہ ہم اپنی قوت میں اضافہ کر سکیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کو کہ ہاتھ قافلہ بھیج دیا۔ اب یہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، سب سے بڑا ان کا تجارتی قافلہ، آج کی دنیا میں اسے IMF سمجھ لو۔ IMF پہ آپ کو میں نے بہت سا زبردست قسم کا ایک واقعہ سنایا تھا، ماموں اور بھانجوں کا، ماموں اور بھانجے کا، یاد ہے نا؟ ہاں جی۔ تو یہ IMF والے ہم سے کیا کچھ کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ خیر انہوں نے مشورہ کیا اس تجارتی قافلے کو اگر روک دیں اور ان سے کچھ غنیمت ہمیں مل جائے تو ہم معاشی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے مشورہ کر کے یہاں سے نکل گئے جی، اور لشکر جا رہا ہے۔ 8 رمضان المبارک مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، کیا منظر ہے! میں نے اس لیے آپ کو ابتدائے رمضان میں کہا تھا ایک سیرت کی کتاب سرہانے رکھ لو، اسے تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھا کرو تاکہ ہمارے ایمانوں کو جلا ملے، تاکہ ہم فیس بک کے سحر سے اور جگڑ بندیوں سے نکل سکے، تاکہ کافروں کے بچھائے ہوئے جالوں سے ہم باہر آ سکے۔ قرآن و حدیث کو کھول کے دیکھا کرو، ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں گی، ہمارے دماغ بھی روشن ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھ بھی کام کرنے لگ جائیں گے، ہمارے پاؤں بھی کام کرنے لگ جائیں گے۔ ہمیں کافروں نے ایسا جکڑا ہے، نہ ہماری آنکھیں اپنی مرضی سے دیکھ سکتی ہے، نہ ہمارے ہاتھ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، نہ ہماری زبانیں اپنی مرضی سے بول سکتی ہے۔ ہمارے بولنے پہ پابندیاں ہے، ہمارے ہاتھوں پہ پابندیاں ہے، ہمارے کیمروں پہ پابندیاں ہے۔ ہمارا کیمرہ وہی دکھائے گا جو یہودی چاہے گا، اپنی مرضی سے یہ کچھ نہیں دکھا سکتا۔ لاکھ بھلے تم آزاد میڈیا کے نعرے لگاؤ، تم اپنی مرضی سے کچھ دکھا نہیں سکتے۔ کس کی آنکھوں میں دھول جھونکو گے؟ جو چیز یہودیوں کے لیے اچھی ہو میڈیا اس کی جڑیں دکھا دے گا، جو یہودیوں کے لیے بری ہوگی میڈیا بلیک آؤٹ ہو جائے گا۔ اس وقت کیا ہو جاتا ہے، اخباروں میں کوئی مضمون نہیں آئے گا، ہاں مولوی کی شلوار اتارنی ہو، اسلام کو برا بلا کہنا ہو، تیرے لیے اخبار کے جی صفحے بھی آزاد ہے، تیرے لیے چینل بھی آزاد ہے، تیرے لیے ہر فورم آزاد ہے، جو مرضی کہتا رہے، لیکن جہاں اسلام کے دفاع کی بات آئے گی پابندیاں لگ جائیں گی۔ ہاتھوں پہ پابندی، زبانوں پہ پابندی، نگاہوں پہ پابندی۔ یہ لشکر چلا، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو حضور نے لشکر کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ حضور نے دیکھ کے کہا یہ بچے کدھر جا رہے ہیں، واپس ہو جاؤ، بچوں کا شوق ہے جہاد۔ اب وہ پاؤں اوپر کر کر کے اونچے ہو رہے ہیں کہ ہم اونچے ہیں جی، بڑے ہیں، اسی جان چھڑانے آئے، ہم وہ جہاد گردن کٹانے کے لیے پاؤں اونچے کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ سے جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ لکھوا رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم زکام کو بہانہ بنا کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے جن میں فائدہ ہمارا ہے ادھر جان گردن کٹانے کی بات ہے، اور اونچے پاؤں اوپر کر کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے بھی
میدان کارزار میں جانا ہے، جن کی قسمت میں تھا ذرا تاریخ جا کے دیکھنا اور سیرت نبی کو جا کے دیکھنا، وہ تاریخ نہ پڑھنا جو کافروں نے لکھی ہے۔ مسلمان کو وہ تاریخ بتائی گئی ہے جسے مستشرقین نے لکھا ہے، جسے کافروں نے لکھا ہے، جس میں اسلام کو مغلوب دکھایا گیا، اسلام والوں کو ظالم دکھایا گیا۔ انہیں اسلام کا وہ منظر نہیں دکھایا گیا جو حقیقتاً امت مسلمہ کی تاریخ تھی۔ انہیں کوئی اور منظر دکھایا گیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ خیر، ہائے ہائے 17 رمضان المبارک، جمعے کا دن، آج بھی 17 رمضان المبارک جمعے کا دن۔ تو بدر کے میدان پہ بات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ دین سے باہر کی بات ہے؟ اگر میری بات قرآن و حدیث سے باہر ہو تو میں قوم کا بھی مجرم اور اپنے حکمرانوں کا بھی مجرم۔ اگر میں آیتیں اور حدیثیں پڑھوں تو پھر سب کو سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں، میٹھی میٹھی تو نظر آ گئی، ہاں جی، جس میں اپنا اپنا فائدہ ہو وہ ہمیں نظر آ گئی۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، آج حزبیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، گروہ گروہ کی طرف جا رہے ہیں، جماعت جماعت کی طرف جا رہے ہیں۔ جڑی گل اچھی لگتی پکڑ چھڑ سن، نہ اچھی لگتی نہ جی اس طرح نہیں۔ اچھا کس طرح؟ جو اچھی لگے گی، ہم حزبیت کی طرف نہیں جا رہے۔ سید سواتی مغل عوان پٹھان نہیں ہم، ہے نا؟ یہی نعرے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم سندھی بلوچی، ہاں جی پٹھان اور فلاں فلاں پنجابی ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم تو حزبیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اے پیسے والا، اے غریب، ہم حزبیت کی طرف کس کس میں جا؟ پارٹیوں میں دیکھ کتنی پارٹی ہے، سب کا منشور اپنا اپنا ہے، سب کی سوچ اپنی اپنی ہے۔ اس پارٹی کو دیکھ جس کا منشور اللہ کا قرآن ہے، جس کی سوچ اللہ کا قرآن ہے، جس کی دعوت اللہ کا قرآن ہے۔ اپنی اپنی بات لے کے بیٹھیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کافر تو چاہتے ہی ہے اسے اپنی اپنی میں جی اپنے اپنے خولوں میں الجھا دو انہیں۔ ہم اپنے اپنے خولوں میں الجھے ہوئے، اجتماعی سوچ ہماری ختم ہو گئی، اجتماعی فکر ختم ہو گئی۔ یہ قافلہ گیا، رات کو نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ دعائیں کر رہے ہیں، ذرا سیرت کی کتابوں میں وہ دعائیں دے۔ نبی ساری رات رو رہا ہے، یا اللہ یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، یہ 313 ہے، ہائے ہائے یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ مدد کرنا۔ اب آگے ہے، میدان میں آئے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اس وقت مسلمان نہیں تھے، پتہ چلا، قافلے کا رخ موڑ کے تیز سوار بھیج دیے مکہ مکرمہ کہ آؤ آؤ۔ ابو جال اٹھا، مست ہاتھی کی طرح دن دناتا ہوا سب کو جمع کیا، غیرت دلائی، ادھر آؤ، نکلتے ہیں آج مسلمانوں کا تایا پانچا کر دیں گے، کوئی مسلمان زمین پہ نہیں چھوڑیں گے، ہماری حکمرانی رہے گی، ہمارے بتوں کی حکمرانی ہوگی، ہمارا شرف کا جھنڈا بلند ہوگا۔ سب کو لے کے وہاں سے نکلا ہے، سارے آئے ہیں مست ہو کے، پرانے جنگجو ہے، اناڑی کوئی نہیں ہے، پورا اسلحہ کا ساز و سامان ہے۔ ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر گھوڑے بھی ہے، اونٹ بھی ہے، زرے بھی ہے، تلواریں بھی ہے، نیزے بھی ہے۔ ادھر کیا ہے، صرف 70 اونٹ ہے، 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 تلواریں ہیں، 8 زرے ہیں، اور کیا ہے، یہ میزان کارزار کا سامان جہاد ہے، یہ اسلحہ ہے جسے لے کے چل رہے ہیں۔ ایک ایک آدمی کے پاس پوری ایک تلوار بھی نہیں ہے، ایک ایک تلوار بھی ہوتی تو بات ہوتی۔ یہ چلے ہیں، وہاں پہنچے ہیں، پتہ چلا قافلے نے رخ پھیر دیا ہے، مشرک آ رہے ہیں، مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نے وہاں بھی خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ سے بات کی، مہاجر تو تیار تھے، وہ تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ بات انصار کی تھی کہ انصار نے تو حضور کو مدینہ میں لایا تھا،
تو یہ عہد کیا تھا یا رسول اللہ مدینہ طیبہ میں کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے ہم ان آنکھوں کو نکال دیں گے، ہم ہر طرف سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا اب تو مدینہ طیبہ سے باہر ہیں، 120 کلومیٹر دور آئے ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر ہے، وعدہ ان کا مدینہ طیبہ کا تھا، عہد مدینے کا تھا، اب کیا ہوگا؟ انصار کے سردار بولتے یا رسول اللہ اب حکم کرے، آپ کہے ہم آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ حکم دیں ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا عمالقہ کی طاقت بڑی ہے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اس وقت پھر اللہ نے اس حکم عدولی کی سزا دی، 40 سال تک چھوٹے سے میدان طے کی وادی میں سرگرداں گھومتے رہے، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ آج امت مسلمہ نے اللہ کے احکامات کو سر عام توڑا ہے، اس لیے ہمیں نکلنے کے راستے نہیں مل رہے، ہم ڈھونڈ رہے ادھر سے مل جائے گا ادھر سے مل جائے گا، ہمیں نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ پھر خیر وہ علیحدہ بات، لمبی بات، لیکن یہاں صحابہ نے انصار نے بھی کہہ دیا، رسول اللہ نے دعائیں مانگ لی، صبح ہوئی انصار نے آپ کے لیے ایک ٹیلے پہ کھجوروں کی چھت والا ایک چبوترا تیار کیا، میدان کارزار تاکہ آپ کے نظروں کے سامنے رہے، آپ دیکھ دیکھ کے اس طرح ہدایات دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چبوترے میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ادھر کھڑے ہیں نہتے ہیں، اس طرف میں نے کہا تھا نا بادل کہہ رہے تھے یا اللہ، کافروں نے پہلے پہنچ گئے، اچھی جگہ قابو کر لی تھی، صحابہ کے حصے میں ریت آئی تھی، ریت میں تو چلنا بھی مشکل ہے، سواری بھی نہیں چل سکتی، پاؤں بھی دھس جاتے ہیں۔ بادلوں نے اللہ سے درخواست کی، بادل برسے، مشرقوں کا طرف دلدل، ادھر سیمٹ، ریت پہ جب بارش پانی پانی پڑ جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ سیمٹ ہو جاتی ہے، اور جب مٹی پہ کیا پڑے، اور پھر کبھی تجھے اللہ لے جائے، وہ تو ہم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بیت اللہ اور مسجد نبوی کے دروازے بھی اپنے اوپر بند کروا لیے ہیں، اور کبھی اللہ لے جائے بدر کی طرف سفر کرنا، دائیں طرف کے پہاڑوں کو بھی دیکھنا، بائیں طرف کے پہاڑوں کو بھی دیکھنا کہ دائیں طرف کے پہاڑ بائیں طرف کے پہاڑ میں درمیان میں روڈ ہے، زمین آسمان کا تجھے فرق نظر آئے گا، اس طرف ریتلے پہاڑ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جن پہ فرشتوں کی جماعت آئی تھی، فرشتے آئے تھے، اور ان فرشتوں کو جہاد کی ٹریننگ خود خالق کائنات نے دی تھی، جہاد کی ٹریننگ اللہ سے لے کے آئے تھے، جبرائیل امین ان کے سردار بن کے آئے تھے، سارے فرشتوں کے امامے سفید تھے، جبرائیل امین کا امامہ زرد تھا، زرد پیلا، پیلے امامے میں ان کا امیر آ رہا ہے، یہ میدان کارزار میں اترے ہیں۔ خیر میں ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہائے ہائے، ادھر صفیں تیار ہو گئی کافروں کی، ادھر مسلمانوں کی، وہ مست ہے، اللہ نے دونوں جماعتوں کی آنکھوں میں، کافروں کی نگاہوں میں انہیں تھوڑا دکھایا، مسلمانوں کی نگاہیں میں انہیں تھوڑا دکھایا، قرآن نے جو نقشہ کھینچا، دونوں ایک دوسرے کو تھوڑا سمجھ رہے ہیں تاکہ آج حق و باطل کا یہ مارکا ہو کر رہے، کوئی بزدلی نہ دکھائے، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہو رہی ہے، آج تمام غزوات کی اور فتوحات کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، یہ بدر کا میدان ہے، روزے کا عالم ہے، روزہ صرف اسے روزہ کیوں نہ دے، پہلے راتی لگنے سرگی تک سرگی دی تیاری، اور صبح جو اٹھ کے شروع ہوتے ہیں تو افطاری دی تیاری،
تیار کرو تیار کرو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے روزہ کس لیے آیا تھا، ہم نے روزے میں کھانے پینے کو مقصد بنایا۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کوئی ہاتھ کھینچ کے کھا رہا ہو تو کیا کہتے تھے؟ دیہڑی روزہ نہ سی، اور سحری کو اگر ہاتھ کھینچو دیہڑی روزہ نہیں رکھنا۔ ہم نے روزے کا مقصد کھانا پینا سمجھا ہے، ہم کھا پی رہے ہیں، جانے بنا رہے ہیں، کس لیے؟ ابو عیدی تو ذرا سیل سپاٹا اچھا کر رکھا، اس لیے نہیں۔ کھانا ہم اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہمارے جسم میں قوت آئے، ہم اللہ کی عبادت خوب کر سکے، اور جب کوئی کافر مقابلے میں آئے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہم میں صلاحیت ہو، کافر کے سامنے جھک نہ جائے، کافر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی صلاحیت ہو۔ خیر، آپ تجھے جنگی تیاری مکمل ہے، تیار ہو چکے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حدیث سن، حضرت علی فرماتے قال لما کان یوم بدر، جب بدر کا دن آیا، تقدم عتبہ بن ربیع، عتبہ بن ربیع پرانا جنگجو، پرانا کھلاڑی، بڑا، یہ آگے بڑھا، اور یہ کافروں کی طرف سے تھا، وتبع ابنہ، اس کے پیچھے اس کا بیٹا ولید تھا، وہ بھی ساتھ پیچھے آیا، واہو، اور اس کا بھائی اس کے ساتھ شیبہ اس کا بھائی تھا، فنادا، آ کے اس نے ندا لگائی، پکارا، من یبارز، کون میرے ساتھ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ یہ تین پہلوان میدان میں کھڑے ہیں، پکار رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے فانتدب لہ شباب من الانصار، ان کا جواب دیا انصار کے نوجوانوں نے، انصار کے نوجوانوں نے کہا جی ہاں نا چلو، فقال، ہائے ہائے، عتبہ کہنے لگا من انتم، تم کون ہو، تم کون ہو؟ فاخبروہ، وہ نوجوان انصاریوں نے کہا، اپنی خبر دی، ہم انصار مدینہ ہے جو حضور کو لے کے آئے تھے، تم نے مکہ مکرمہ پہ ان پہ سختیاں کی، ہم نے اپنے دل کھول دیے، اپنے راستے کھول دیے، ہمیں پتا تھا اے محمد عربی کو لے جانے سے اپنے بھی دشمن ہو جائیں گے، بیگانے بھی دشمن ہو جائیں گے، ہمیں پتا تھا، ہم جانتے تھے پورے عربوں کے ساتھ دشمنی مول لینی ہے، اے محمد عربی کو سہارا دینا، گھر دینا، رہائش دینا اتنا آسان نہیں تھا، ہم نے یہ ساری باتیں قبول کی ہے، آج ہم میدان میں آئے ہیں، آؤ تمہیں مزہ چکھا دیں گے۔ ہم محمد عربی کو لے کر گئے تھے، حضور نے تو اسی لیے وہ مجھے لے کے تو جا رہے ہو، یہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، اللہ قبر کو نور سے بھرے مولانا عمر پارنپوری صاحب کے وہ الفاظ رائبنڈ کے اجتماع میں انہوں نے فرمایا تھا، حضور کو سارے مدینہ لے کے گئے تو حضور نے فرمایا، او مدینہ والو، مجھے لے کے تو جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے مجھے لے جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا بچے یتیم کرانے پڑیں گے۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہے، یہ مولانا عمر پارنپوری کے ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ رائے بینڈ کے اجتماع کے پہلے بیان میں انہوں نے بیان فرمائے تھے، ہم چاہتے ہیں بزرگوں کا بیان اپنے سینوں میں اور دماغوں میں محفوظ رکھتے ہیں، آج زمانے گزر گئے، آج بھی ان کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں بچے یتیم کرانے پڑیں گے، بیویاں بیوہ کرانی پڑے گی، تمہارے اوپر پورے عرب کی دشمنی مول لینی پڑے گی، عجم بھی تمہارے دشمن ہو گئے، عرب بھی تمہارے دشمن ہو گئے۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ، اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ دشمنی تو ہم قبول کریں گے، ملے گا کیا؟ بچے یتیم ہو گئے، جی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، قسم پرسی کا عالم ہوگا، معیشت ڈوب جائے گی، پوری دنیا ہمارا مقاطعہ کر دے گی، ہمارے پاس معیشت نہیں ہوگی، بھوکے رہیں گے، فاقوں پہ آ جائیں گے، لیکن ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جنت۔ مولانا عمر پارنپوری صاحب کے الفاظ کہتے ہماری طرح جنت صحابہ کے لیے جیم نون، پھر نون و تشہد، پھر تا،
صرف ان 4 الفاظ کا مجموعہ نہیں تھا، اس کی حقیقتیں ان کے سامنے تھی. آج جنتی گل کرو او یہ مار دینا کس دے گی یہ جان مٹھا او کس ڈٹھا نقل کفر کفر نباشت. یہ کلمہ کفر ہے کہ قرآن کے مرکزی مضمونوں میں قیامت بڑا مضمون ہے. تجھے قرآن کے مرکزی مضمون ہی پہ اعتماد نہیں، اسی پہ ایمان نہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور آخرت ہے، وہاں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اللہ اکبر. میرے دماغوں میں اتنا گند بھر دیا کہ اب مجھے جنت اور جہنم افسانے نظر آنے لگے. وہ حقیقتیں جن کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، جن کے لیے جس جنت کو پانے کے لیے اور جس جہنم میں بھیجنے کے لیے کافروں کی گردنیں کاٹی، وہ آج ہمیں افسانے نظر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، آؤ کون ہو تم؟ ہم انصار مدینہ ہیں. اللہ فقال عتبہ کہنے لگا لا حاجت لنا فیکم، ایسا گتساں دی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. انما اردنا بنی عمنا، اس قریشی کو دین چچیرے کہاں ہیں؟ قریشیوں آ جاؤ. قریش ہاں جی آج اپنے نان والے جی نسبتیں لگانے سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. میں قریشیاں میں سیدہ میں شاہ. وہ جرتیں کہاں سے آئیں گی؟ وہ ایمانی غیرت کہاں سے آئے گی؟ اب دیکھ قریش کے سردار نے پھر اعلان کیا، ہائے ہائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نے فرمایا قم یا حمزہ، حمزہ کھڑے ہو جاؤ. قم یا علی، علی کرم اللہ وجہ کھڑے ہو جاؤ. قم یا عبیدہ بن الحارث، عبیدہ ابن حارث کھڑے ہو جاؤ. اب یہ 3 کھڑے ہوئے. آئیو چاچے دے پتر آؤ، لگ پتا جو نے وہ چیتیں آئیاں کر دیا رشتہ داری خراب نہ ہو گئے. ادھر آنا رشتہ داری دے بھی اے رشتہ داری پہ انشاءاللہ آج تو شاید نہ پہنچ سکوں، آئندہ جمعہ زندگی نے وفا کی تو وہ آیتیں بھی پڑھ کے سنا دوں گا. اے رشتہ دار آئے ہیں، اسی کیا دے او جی ڈونگتا نچانا بیا بھی کہ رشتہ دار خفن ہو گئے. میں اور جی فلانا کم نہ کی تو رشتہ دار خفا ہو گئے سن، فلانی بے دینی نہ کی تو رشتہ دار خفا ہو جائے گے. یہاں رشتہ دار مقابلے میں آئے ہیں، تلواریں نکال کے آئے ہیں کہ رب ناراض نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کا حکم نہ ٹوٹے. رشتہ دار کی گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، نہیں دیکھا جائے گا. یہاں رشتہ داریاں نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ناپا جائے گا. ایسی رشتہ داریاں ہم چلے کر چھڑے. بہت سارے گناہ ہم رشتہ داری کی وجہ سے کرتے ہیں، کرتے ہیں نہ کرتے؟ سچ دس، رشتہ داری کی وجہ سے ہم بہت گناہ کرتے ہیں. اللہ ہی ہمارے رشتہ داروں کو بھی سمجھائے، اللہ ہمیں بھی سمجھائے. اللہ اے نہ خفو جو اس کا گلا نہ آئے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، رسول ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، فلانا نہ ناراض ہو جائے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. خیر اے رشتہ دار کھلتے دینا پوینا، یہ بھی قریشی ہیں، وہ بھی قریشی ہیں. آمنے سامنے مقابلے میں پھر کیا ہوا؟ عجیب منظر پیش کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے. فاقبل حمزہ الی عتبہ، حضرت حمزہ بڑی عمر کے تھے نا، تو عتبہ بھی بڑیرا سا پرانا جنگجو سا، اس کی طرف آگے بڑھے. یہ کوئی اناڑی نہیں تھے، یہ ماہر تھے لڑائیوں کے. یہ ایک ان کو گھمنڈ تھا نا، 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 ہے. مقابلے میں تھوڑے بھی نظر اللہ نے دونوں کی آنکھوں میں ایسی چیلیں ڈال دی کہ دونوں ایک دوسرے کو تھوڑا سمجھ رہے. اللہ اکبر. اب مقابلے میں آئے ہیں، جنگی ساز و سامان ہے. کافر کا تو بھروسہ ہی تلواروں پہ ہوتا ہے، مومن کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ ہائے ہائے. جب تک ہم نے اقوام متحدہ تک کافر تک فلانے دونوں کو ہی آفزاں تک کیا ہوا؟ کشمیر آزاد ہو گیا. ہاں جی
تسی تحریکاں نال اقوام متحدہ میں تقریراں نال کشمیر آزاد ہوئے کہ افغانستان تک کسا قبضہ کر کے روسی آئے تو کر گئے. یہ ابھی نے اس سے بھی پیچھے جاؤ, پچھلی تاریخ بھی افغانستان کی دیکھو, تمہیں پتہ چلے کہ وہاں کون کون سے بادشاہ آئے اور کن کن بادشاہوں نے کن کن کافروں کا کس انداز سے مقابلہ کیا. اور جی نہیں ہوتا, رات بھی میں ایک جگہ تھا تو میں نے کہا شب بدر ہے, آج بھی رات نبی نے رو کے دعائیں کی ہیں اور انہی کی امت کا ایک فرد, آپ کہیں گے وہ تو نبی تھے اور صحابہ تھے, جی اسی کمزوراں پیچھے آ جاتے ہیں, ذرا اور پیچھے آ جاتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کا نام سنائے, بیت المقدس فتح کرنے والا, چاروں طرف سے کفر, بازنطینی سارے کافر اکٹھے ہو گئے, نیٹو کی فورسز اکٹھی ہو گئی, بیڑی بیڑا آ رہا ہے کہ جا کے بیت المقدس کو چھڑائیں گے اور مسلمانوں کا تایا پانچا کریں گے, نیست و نابود کریں گے. اس مرد کلندر کو خبر پہنچتی ہے, رات بیت المقدس میں جاتا ہے, نفل پڑھتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, ربا ساری دنیا سے کافر آ گئے, میرے پاس اتنی فوج نہیں ہے, میرے پاس آلات ضرب نہیں ہے, میرے پاس اسلحہ نہیں ہے, ربا میں کیا کروں گا, میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا, ربا تو مدد فرما مسلمانوں کی. یہ روتا ہے, ساری رات گڑ گڑاتا ہے, صبح ہوتی ہے, باہر کو نکلتا ہے, باہر ایک بزرگ جا رہے ہیں, اس کی نگاہ ان پہ پڑتی ہے, کہتے بزرگوں کو سلام کرتا ہے, سلام کے بعد کہتا ہے بزرگوں میرے لیے دعا کرو. پتہ چلا ہے پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو کر ہم مسلمان مٹھی بھر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کا بیڑی بیڑا سمندر کے اندر ہے, یہ اب آئے کہ تب آئے, ہمیں نیست و نابود کرنے آ رہے, آپ دعا کریں اللہ ہماری مدد کرے. وہ اللہ والے نے ان کی نگاہوں, ان کے چہرے پہ جو دیکھا تو رات کے آثار نظر آ گئے چہرے پہ, کہ رات ساری روتا رہا, یہ رات ساری اللہ سے مانگتا رہا. بزرگوں نے کہا بے غم ہو جا, اللہ نے تیرے رات کے آنسوؤں کی وجہ سے اس بیری بیڑے کو سمندر میں ڈبو دیا ہے. یہ تو بعد والے تھے, کہاں جائے وہ ایمان. ہاں جی, چینی دی بوری پہ بکنے والا ہے ایمان ہمارے, ایک درختی لڑکی پہ بکنے والا ایمان, ایک گانے پہ بکنے والا ایمان, ایک کھجور کے دانے پہ بکنے والا ایمان, یہ ہمارے ایمان ہے. یہ ایمان نہیں ہے, ایمان بکا نہیں کرتا, دنیا کی کوئی طاقت ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. ایک چھٹی آتے ایسا ایمان بکتے نہیں بکتا, جھوٹا سرٹیفکیٹ بڑھا کے جلدی چھٹی منظور ہو گئی اور چھٹی کرتا. یہ ہمارے ایمان ہے جو مجھے گانے سے نہیں روک سکتا, مجھے غلط تولنے سے نہیں روک سکتا, افسری کی کرسی پہ بیٹھ کے غلط فیصلے سے نہیں روک سکتا. یہ میرا ایمان ہے. اللہ اکبر. وہ ایمانوں والے تھے, سن بات لمبی ہو جائے گی. ہائے ہائے, پھر کیا ہوا؟ فاقبل حمزہ الی عتبہ, حضرت حمزہ عتبہ کی طرف بڑھے. واقبلت الی شیبہ, یہ سب رہا تھا. حضرت علی کہتے ہیں میں بڑا کس کی طرف. ایک روایت میں یہ ہے حضرت علی کی, اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی بھی چونکہ جوان تھے, ولید بھی جوان تھا, جوان کا مقابلہ ہوا. خیر کہتے ہیں میں شیبہ کی طرف بڑھا. وقت اللہ بین, اب بڑا کیا حضرت حمزہ گئے تو پہلے ہی بار پہ عتبہ عمدہ کام, عتبہ گیا. یہ چادر بھی آ رہی ہے ساتھ میں, کہ بھی دوں ہر جمعے مجھے بولی رجب پر خفا ہوتا ہے. مدرسے کا بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے. اچھا, یہ رمضان بجٹ کا مہینہ ہوتا ہے, ضروریات تعمیر کی بھی اور اس کے علاوہ مدرسے کی تعلیمی ضروریات بھی ہیں. تو اس لیے دل کھول کے تعاون کریں, اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. بدلہ کون دے گا؟ اللہ. اصل کو پیا نظر نہ آئے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اصل کو اڈو نہ دسو, بس تعاون کرو, اللہ دیکھ رہا ہے. بدلہ کس نے دینا؟ میں دینا. مدرسے والا دے سی, بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. لہذا اللہ سے بدلے کی امید رکھو.
وہ دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، توجہ اس طرف کرنا، یہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کا کام پہلے ہی وار میں، حضرت علی نے پہلے وار میں شیبہ کا کام، اور ادھر واختلف بین عبیدہ والولید، ولید اور عبیدہ میں آپس میں وار دونوں طرف سے چلے۔ ان پہلے دو نے تو ان کو وار کا موقع ہی نہیں دیا نا، اور ان میں وار چلے، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا، ضربتان دونوں کی چلی۔ فأسحن كل واحد منهما صاحبه، ہر ایک نے دوسرے کو کیا کیا؟ زخمی کر لیا۔ ثم ملنا على الولید، ہم پھر متوجہ ہوئے ولید کی طرف اور اس کا کام تمام کیا۔ فقلناه فقتلناه، ہم نے اس کو قتل کیا۔ واحتملنا عبیدہ، حضرت عبیدہ کو ہم اٹھا کے لے آئے، زخمی حالت میں تھے۔ حضرت عبیدہ نے آئے حضور کے قدموں پہ اپنے رخسار رکھے۔ وہ منظر دیکھ ذرا، جنہوں نے اپنی جانیں نچاور کر دی، ہم اس نبی کے لیے گانے نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس نبی کے لیے اپنی شکل نہیں بنا سکتے۔ لوگ کے احسن، کڑیوں کے احسن، تریمت کے احسن داڑھی رکھی بھی ہے، ہم اس نبی کے لیے قربان جاؤ۔ اور آج پھر باتیں کرتے ان صحابہ پہ، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، دروغ مرنا چاہیے۔ ان کے ایمان ناپتے ہو، میرا تیرا ایمان تو مجھے تجھے داڑھی نہیں رکھوا سکتا، لباس سنت کے مطابق نہیں پہنوا سکتا، سر کے بال سنت کے مطابق نہیں رکھوا سکتا۔ ہم باتیں کس پہ کر رہے ہیں؟ ان صحابہ پہ، رخسار پہ، اپنے رخسار حضور کے قدموں پہ رکھے اور سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ میں شہید ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں تم شہید ہو، اور جس کی شہادت کی گواہیاں آمنہ کا نام لے، کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ آج ان کا نام لینا اس ملک میں گناہ ہو گیا تو کوئی میٹھا میٹھا اسلام نظر آندے تو کوئی نہیں نظر آنا۔ جس کو محمد عربی کا سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے میدان بدر میں کھڑا ہونا نظر نہیں آتا، وہ شخص اسلام کی علی با سے بھی واقف نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہوتا ہے۔ اس کو نہیں نظر آ رہا کہ پیغمبر بذات بنفس خود نفیس خود میدان کارزار میں کھڑے ہیں، تمہیں کو میٹھا میٹھا دین پڑھاتے ہیں، یہ دین نہیں نظر آتا، اور کبھی کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرأت بھی پیدا کرو۔ میں وہ بات بھی کہتا ہوں، جی ایسا کو آتے ہو تو کی نہ کر دو آپ، یہ بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ خیر۔ ہائے ہائے، وہ کہنے لگے اس وقت، ہائے عبیدہ بن الحارث کہنے لگے، یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو مانتے کہ ان کے اشعار کا مصداق اور ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ ابو طالب نے یہ شعر پڑھے تھے، وَنُسْلِمُهُ خَطَّى نَسْرَعُ قَوْلَهُ، ہم محمد عربی کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے چاہے ہمیں موت کے گھاٹ میں اتار دیا جائے، ہمیں موت کے گھاٹ میں اتار دیا جائے۔ جیسے آتے کافروں کو توہین دی اجازت دے سالتی معیشت ڈب دی ہے، تو معیشت کا رونا روتا ہے، ہم کہتے ہمارے خون لگ جائے، ہماری نسلیں قربان ہو جائے اور محمد عربی کے کھاتے لگ جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ تو ہمیں بھوک سے ڈراتا ہے، آج دنیا ہمیں بھوک سے ڈرا رہی ہے، پوکے مرساں ایاں بھی مرساں، رجے دی بھی مرساں، ایسا مجھ سارے رجے دی بھی مرتے دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ رجے دی نہیں مرتے، رجے ہوئے بھی ہم نے مرتے دیکھے ہیں، اور خزانوں کے مالک بھی ہم نے مرتے دیکھے ہیں، بہت سارے بھوکے زندہ رہتے ہم نے دیکھے، بھوکے زندہ دیکھے ہیں، رجے دے مرے دے دیکھیں،
پخا دے ڈرامے، یہ ڈرامے نہ کرو، اس پیغمبر پہ میرا ایمان ہے، اس نبی نے کہا تھا مجھے تم پہ فقر و فاقے کا ڈر، یہ حدیثیں بھی انشاءاللہ سناؤں گا اگر زندگی نے وفا کی، تفصیل سے سناؤں گا۔ آگے جا، ہائے ہائے ہم محمد عربی کو حوالے اج کافراں دے حوالے کر چھڑے، اے کرساں او کرساں اس نل گل کرساں، انہاں آخیا ہم جانے قربان کر دیں گے، محمد عربی کو دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اور کیا کریں گے، اور ہم اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں کو بھول جائیں گے محمد عربی کے دفاع میں، کہ بیٹا کون ہوتا ہے، بیوی کون ہوتی ہے، ہم محمد عربی کے دفاع میں ساری دنیا کو بھول جائیں گے۔ اور جو شخص بیوی اور بیٹوں کو بھول جائے اسے کوئی اور یاد رہے گا؟ اور محمد عربی کا دین یاد رہے گا ہمیں۔ اور یہ شعر اس وقت انہوں نے پڑھا کہ میں اس کا مصداق ہو گیا اور میں قربان جاؤں عبیدہ بن الحارث پہ کہ رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ کے جان جان آفرین کے سپرد کر رہا ہے۔ ہائے ہائے، ایک منظر یہ بھی ہے، دوسرا منظر اور بھی ہے، اشارہ کر دوں وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ابو جال کی موت کا حدیث میرے سامنے لمبی ہے لیکن میں اس کا لب لباب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے میدان کارزار میں دائیں طرف دیکھا جنک کھلتے دے، کون کھلتے دے؟ ان خوش نصیب بچوں میں ایڑیاں اتنا کر کر کے جنا اپنی تشکیل کرا لی ایسی، وہ کھڑا ہے اور میرے دنیا والے کچھ اور سوچتے ہیں، میرے رب کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کافر اعظم کو جس کے بارے میں حضور نے کہا ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، ابو جہل کون ہے؟ میری امت کا فرعون، اس فرعون کو مروایا کس کے ہاتھوں سے؟ میں سجے رہیا عبد الرحمن ابن عوف کے دن جنت کبھی رہیا جنت نکل جا، میرے دل میں آئی ہائے کاش کہ آج دائیں بائیں کون ہوتا، کوئی بہادر، کوئی جنگجو، کوئی سپاہی، کوئی کمانڈر ہوتا، لیکن یہاں تو دائیں بائیں بچے ہیں، کاش کہ وہ ہوتا۔ یہ میں سوچ ہی رہا تھا، بچے سے ٹونگا ماریا رمضانی بڑے ٹونگا ماریا، چاچا جان میں جی بتیجے یا بنافی اور پراؤ دیا پترا کی گل ہی تسی ابو جال کو سیاح دے ہو، پیجا نے ابو جال لا، ابو جال کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں، کیوں بیٹا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا سنا ہے کملی والے کی شان میں بڑی گستاخی کرتا ہے، میرا تیرا ایمان تو 12 سال کے بچے سے بھی کم ہو گیا، اور یہ تو بڑے عاشق سی، پتہ نہیں ہستے عشق کی بڑی داستانیں، میں اتنی ہزار واری درود پڑھنا، میں اتنی ہزار واری فلانا کرنا، ورے شکل نبی نالو بڑھانے تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں میں عاشق ہاں، دنیا کو اچھا دھوکہ دے دیتا ہوں کہ دنیا سمجھے گی بس درود پڑے۔ رات بھی میں تھا تو میں نے نوجوانوں سے کہا میں نہیں کسا جائی داڑھی رضے کرو، نہیں جو من گیا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے ہی نہیں کسا جائی داڑھی رکھنا دی کسا جائی گل نہیں، من گیا تستی گل۔ تم بتاؤ منہ دی گل کری جائیے وہ سن کو بھی دسنا، موننے والی بتا دو نا، اور سچ بتانا، اللہ بچائے میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو میں منشنا تو مجھے سے بہنا دیں دے بولنا کی نہ بہنا دیں دے، میں من کے سے کھلنا دیں دے کی نہ دیں دے، پھر کچھ ہے اس کا مطلب ہے، کچھ گل ایسے ہی اس میں جو تجھے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ اکھیاں کھول، پھر نظر آئے گا قرآن میں بھی حدیث میں بھی، ہر جگہ نظر آئے گی تجھے، داڑھی نظر آئے گی تجھے، عشق کی بہاریں نظر آئیں گی۔ خیر یہ ابھی اس کی بات سے فارغ ہی نہیں ہوا تھا، ادھر ادھر سنا گیا، چاچا جان اور کے بتیجیا ابو جال کو سیاح دے ہو؟ ہاں نا سیاحنا کی بچیا تو کی پوچھتے سنے آقا دی شان وے ہم کو نظر آ جلے تو پھر یا او نہیں تو یا سی نا وہی گلو سے نہ وہ جن مرنے ہیں تو مرنے ہیں مرسا نا نہیں مرسا، دشمن کے مقابلے میں آ جا
مرنا ویسے بھی ہے اور محمد کے کھاتے نہ لگے، اس سے بڑا اور کوئی کھاتا ہے؟ کافروں کے کھاتے میں لگا تو محمد کے کھاتے لگیں گے۔ جو مارنا چاہتا ہے مار لے، حکومت مارنا چاہتی ہے مار لے۔ کل پرسوں میرے درس میں بھی کہا بند کرو مدرسے بھی مسجدیں بھی، بالکل تالے لاؤ۔ وہ ایٹم بم جو ہے تو کسا اسی چاہی دے پہاڑا پہ کھڑو سارے کو تو اڈارو جنی تو کدو منتا کی ہے۔ ہم تمہارے پاس زندگی کی بھیک مانگنے کب آئے ہیں؟ زندگی اور موت میرے رب کے قبضے میں ہے، زندگی اور موت میرے رب کے قبضے میں ہے، کس کے فیصلے کب ہوتے ہیں میرا رب کرے گا، دنیا میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا۔ خیر یابونی تیاسینا جذبہ ایمانی دیکھ، اس طرف سے سب تو بڑا سپر پاور کا بڈیرا کھڑا ہے اور بچے ادھر سے اللہ نے دکھا دیا تو فرعون بننا سے بچیاں دے تو مرال سا تس کو مرال سا بچیاں دے تو ماریا۔ بہت لمبی حدیث ہے، سر تو جدا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی، اس وقت بھی تلے پیدا لیکن اس کی گردن دا سریہ پھر بھی نہ تیار۔ ایسی بدبختی جب غالب آ جائے نا تو جائے اوے تو ابو جہل ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے داڑھی سے پکڑ کے کھینچا، تو ہے نا؟ اوے تو اور کون ہے؟ ان دو پہاڑوں کے درمیان مجھ سے معزز شخص کون ہے؟ البتہ افسوس اتنا ہے کہ مجھے کاشتکاروں کے علاوہ کوئی بڑا بہادر مارتا، ذلت اس کا مقدر بنی، بچوں کے ہاتھوں اللہ نے بروایا، ادموا کر دیا۔ پھر حضور کے پاس آئے، ساری کارگزاری سنائی، ایک نظم میں پڑھنا چاہ رہا تھا پچھلے جمعے بھی، رہ گئی آج بھی رہ گئی، لیکن آج ایک ہی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، پھر آپ کو سنا دیں گے۔ خیر جب بھی موقع ملا ایک سوال، کتاب الجہاد پڑھا رہا تھا، اشعار بھی آج بڑے عجیب تھے، بدر کے اشعار، او قصیدہ بردے میں تو وہ گلاں تے نظر آئیے میں جو عربی کے اشعار پڑھیں یہ قصیدہ بردہ شریف کے میدان بدر کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، یہ نہیں نظر آیا سن کو ٹولا تریاں تے سن کو صرف دو ہی نظر آ گئے دن، یہ آلے شہر بھی اسی قصیدہ بردے دن ادھے ادھے پڑھنے ہاتھی نا اس دین آزاد ہے، جدو میٹھا میٹھا ہویا اچھا اچھا ہویا تو قبول کرساں، جدو نہ ہویا تو پرا مارساں چاہ کے جلے اپنا کم کرے۔ پورا دین پڑھ، پورا دین پکڑ، اتکڑا نہ پکڑ، نقصان اٹھائے گا۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے، اور اگر نہیں چل سکتا پورے سے تو پورے کی مخالفت بھی نہ کروں۔ میں کسی ایک شعبے میں چل رہا ہوں تو کم از کم دوسرے شعبے کی مخالفت نہ کروں۔ میں جس شعبے میں چل رہا ہوں ٹھیک ہے، میں مدرسے بیٹھے تھا، میں تدریس کر رہا ہوں، میں لوگوں کو امامت کر رہا ہوں، جمعہ پڑھا رہا ہوں، لیکن میں مجاہدوں کی مخالفت شروع کر دوں، میں تبلیغ کی مخالفت شروع کر دوں، میں تصنیف کی مخالفت کیوں شروع کر دوں؟ میں پاگل ہوں؟ پورا دین تو نمازیں پڑھانا نہیں ہے، پورا دین تو جمعے پڑھانا نہیں ہے، پورا دین تو صرف جماعت میں وقت لگانا نہیں ہے، پورا دین تو صرف جہاد نہیں ہے، یہ سب کا مجموعہ ہوگا تو پورا دین ہوگا۔ کیوں امت کو الجھا دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا؟ یہ مکہ کہاں بن گئے؟ سارے اکٹھے ہوئے، دین کے سارے شعبے اکٹھے ہوں گے تو مکہ بنے گا۔ اب کسی کو لگے گا تو اثر دکھائے گا، کلا انگوٹھا لگے کیا کرسی، یہ انگل لگے کیا کرے گی، یہ انگلی لگے کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ کتاب الجہاد پڑھا رہا تھا، شاگرد نے سوال کیا استاد جی تو یاسین ایک ممدہ یا کوئی اور آتا؟ یہ بیٹھے رہے تھے، استاد جی جہاد کستے فرض ہے، مگر مرتے فرض سنی، اب سوال سننا ذرا، جواب بھی سننا، اگر اور کستے فرض ہے میں توڑتے فرض ہے، یہ بیٹھے رہے سامنے، اگر اور کستے فرض ہے مگر صدر تے فرض ہے، اگر اور کستے فرض ہے میں وزیر اعظم تے فرض ہے، اگر اور کستے فرض ہے مگر ایم این اے تے فرض ہے، اگر اور کستے فرض ہے میں ایم پی اے تے فرض ہے، اگر اور کستے فرض ہے میں ڈی سی صاحب تے فرض ہے، اگر اور کستے فرض ہے میں اے سی صاحب تے فرض ہے، اگر اور کستے فرض ہے میں ڈی ایس پی صاحب تے فرض ہے، اگر اور کستے فرض ہے میں ایس ایچ او صاحب تے فرض ہے، اگر اور کستے میں صفائی تے فرض ہے، اگر اور کستے میں تاجر صاحب تے، اگر اور کستے میں پروفیسر صاحب تے، اور کستے میں ٹیچر صاحب تے، اگر اور کستے میں پیر صاحب تے، مولوی صاحب تے، قاری صاحب تے، حافظ صاحب تے، سارے تے فرض ہے۔ انتے اچھا پھر تسی کردے کی نا؟
مگر سوالات ہونا ہے، پہلے سوال نہ تھا، سوال اب کیا ہے کہ تم کرتے کیوں نہیں، یہ سوال ہے۔ پھر اسی کر دے کی رہا اس ہفتے نہ کر دے کہ ہم ایک ریاست میں رہتے اور اس ریاست کی اپنی ایک فوج ہے کہ نہیں؟ اسی فوج نہیں، یہ اس کا کام ہے، یہ کام ان کا ہے، بڑا کام۔ قرآن بھی جو دلیل نہ دے تو قوم کا بھی مجرم، حکومت کا بھی مجرم۔ میں تو ویسے پاگل تو نہیں ہوں، بار بار کہہ دیتا ہوں کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش ہم نے قرآن پڑھا ہوتا۔ یہ ذمہ داری فوج کی ہے، جائے نا دفاع کرے، کافروں کو مارے، اقدامی جہاد کرے۔ اج تو اقدامی تو دورہ دی گل، اصل کو دفاع کی بھی اجازت نہیں ہے، اجازت کافران کے مار کے جلتے رہتے ہیں۔ وہ دہو سے آیا لاہور شہرہ میں مار کے گجریا تو اصل کوئی دفاع کی بھی اجازت نہیں کہ اس قاتل کو گریبان سے پکڑ کے پوچھے تو صحیح تو کون ہوتا ہے مسلمانوں کے ملک میں آ کے مسلمان کو مار کے جانے والا۔ اصل کو تو دفاع کی اجازت نہیں، اقدام کر سو اقدام اصل یہ کچھ گسیاں کا کم نہیں۔ خیر میں نے کہا یہ ریاست کی وہ جائے نا، ہاں فوجی سپہ سالار وہ گڈیاں بھی مجھے دیں، وہ اسلحہ بھی مجھے دیں، اور سپہ سالار یہ حکم دے کہ پیر صاحب چل کشمیر کے محاذ پہ جا اور لڑ، میں نہ جلا، میں نہ لڑا، میں قوم کا بھی مجرم، میں فوجیوں کا بھی مجرم، میں ہر ایک کا، میں اسلام کا بھی مجرم، میں دین کا بھی مجرم۔ اچھا جی تسی آپ چلو نا، ڈکتے تے نہیں، میں ڈکتے نہیں، میں گیا تو دہشت گردی کا فتویٰ لاسن، یہ بھی دہشت گردہ تھا، اس سے پیسن زندگی 50 سال ادھر اللہ کا قرآن سنایا۔ پھر حسین و سید نواب حسین شاہ بھی دہشت گردہ تھا، فلاں بھی دہشت گرد تھا، سو خلا کام ہے آج کل نا دہشت گرد ہے جی، احسان کم تھا یہ دہشت گرد ہے جی، تو جی سارے اس ملک سے ہمدرد ہو گئے ہو، تو ایسی کیا ہو گیا، دہشت گرد ہو گیا۔ میں نے کہا میں اس لیے نہیں جا رہا، اس لیے کہ اپنے سارے خاندان پہ دہشت گردی کا فتویٰ نہیں لگواتا۔ آج حکومت مجھے کہے نال فوجی بھی نہ نال گڑی بھی دے گئے، ہاں جی گڑیاں میں میرو تسی تے جہاد کرا سی، اسلحہ ہوئے تساں کول تے میں چلا جہاد دے، اسلحہ دیو نا، گاڑیاں بھی دو جی، اور بم شم جڑے بڑھا کے رکھے دنوں رہتے ہو نہ جنا کشمیر تو مجرمہ تستے نا، اور جا کے کافر دو ہی باتیں ہوگی نا، یا وہ نہیں ہوں گے یا ہم نہیں ہوں گے۔ اگر وہ نہ ہوئے تو ہم غازی ٹھہریں گے، ہم نہ ہوئے تو شہید ہو جائیں گے، ہمیں اور کیا چاہیے، اور کچھ ہے؟ اسی مرا پھر کامیاب، اسی جیواں پھر کامیاب، تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو آپ سمجھ آ گئی۔ اجڑو جی ملانے جی آپ کی نہیں کر دے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی نہیں جلتا کی جل ہے، وہ فوج جیسے پاس لا رہے، یہ سوال چیف صاحب سے کرنا اسے پر جل دیں، انہوں کو یہ سوال نہ کیا رکھتے ہو، اسے پر جل دیں۔ مولوی فضل الرحمان مولوی ہو گیا، اس نے چہرے پہ داڑھی ہے، صرف سر پہ پگڑی ہے، ہر موجود اسے کا سوال کر دے، اپنی حیثیت دیکھتا نہیں، اپنے آپ کو دیکھتا نہیں اور سوال کرتا ہے۔ یہ سوال فوجیوں کو لو کرنا، ظلم نہ ہوئے جن بڑے مرید فوجی بہت سارے بیٹے جائیں نہ لڑے نا، ہم سے کہتے ہو، تو اس لیے یہ سوال بن دے نہیں بن دے، یہ سوال پیچھے بھی ایک مسئلہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا نہ آیا۔ کوئی بلڈنگ ٹہ جو لے تو سوال مولویوں کو بن دے، چلے آج نا بلڈنگ ٹہ گی تو انجینئر سے پوچھنا جنیا کی ٹہ کی ہے، اصل کو سوال کر دیں۔ ڈاکٹروں کی کوئی غلطی ہوتی ہے سوال مولویوں کو لو، فوجیوں کا کام ہے سوال مولویوں کو لو، انجینئراں کا کام ہے سوال مولویوں کو لو، سیاسیاں کی گل ہے سوال مولویوں کو لو، یہ اور سارے اسمانہ تو لے کے فرشتے آئے دیں، انہاں کو کوئی سوال نہ سی۔ اللہ میرے آپ کے حال پہ رحم کرے۔ اللہ اکبر، دعا کی درخواست کیے۔ اور دوسرا اعلان، جامعہ صدیقۃ العلوم بفا میں مدرسہ ہے اور قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں، ساتھی ان کے آئے ہوئے ہیں، نماز کے بعد ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اٹھا کھل بقول اس کے، میں نہیں جانتا اسے، یہ کہتا ہے کہ میرے حالات خراب ہیں، کچھ بیان کیے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر تحقیق کر کے اور واقعی اگر حاجت مند اور ضرورت مند ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔